وہ جبریل امین جن کا دیدار جو ہے صحابہ کرام نے بھی کیا ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ کیا. ایک مشہور حدیث بخاری شریف کی ابھی ابتدائی حدیثوں میں سے ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک شخص آیا، انتہائی سخت سیاہ داڑھی مبارک والا، بالکل سخت سیاہ بالی زلفیں مبارک ہیں اور بڑا حسین زمین ہے، اور آثار سفر بھی نمودار نہیں جسم پر، اور ہمارے یہاں وہ ٹھہرا ہوا بھی نہیں، یعنی یہ کہیں کہ کہیں باہر سے آیا ہے تو مشکل معلوم ہوتا ہے، یہاں کا کہیں تو یہاں پر بھی کسی کے پاس نہیں ٹھہرا ہوا. اچانک آتا ہے، لوگوں کو پھلانگتے ہیں، وہ آگے آ جاتے ہیں، آقا کے سامنے دوزانہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سرکار مدینہ کے گھٹنے پر رکھ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور کچھ سوال ہے جواب چاہیے. سوال ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میرے آقا جوابات دے. تفصیلی حدیث ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ علم غیب کے موضوع پر اس حدیث کو ذکر کروں گا اور پھر اس حدیث پر انشاءاللہ کلام ہوگا. تو سوالات کرتے ہیں، میرے آقا جوابات ارشاد فرماتے ہیں اور پھر اس کے ہر جواب پر وہ تصدیق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں آپ نے سچ فرمایا، ہاں بالکل حق ہے، بالکل سچ فرمایا. جب وہ چلے جاتے ہیں صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں، یہ کون شخص ہے جو کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کر دیتا ہے. جیسے نکل کے جاتے ہیں واپس، میرے آقا فرماتے ہیں ان کو بلاؤ. صحابہ کرام کہے دیکھا تو وہ تو نہیں تھے. میرے آقا نے فرمایا جبریل امین تھے جو آئے تھے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تمہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نبی بعض اوقات کوئی ایسا کام کہتا ہے مقصود اس سے وہ نہیں ہوتا. میرے آقا نے جبریل امین کو بلانے کے لیے نہیں فرمایا تھا کہ ان کو لے کر آؤ. یہ مقصود نئے لوگ صحابہ دیکھو ابھی گئے ہیں نا، دیکھو تمہیں نظر نہیں آ رہے، بلاؤ ان کو، دکھاؤ حضور وہ تو نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ جبریل امین تھے. مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے آقا کے بعض اوقات فرامین وہ ظاہری امر پر متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے میرے آقا کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور حکمتیں بنا ہوتی ہیں. جس طرح کہ یہاں پر میرے آقا نے جو بلانے کے لیے فرمایا، یہ بات ظاہر کرنے کے لیے صحابہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ نہیں ہے اور جبریل امین ہے. یعنی جبریل امین تو وہ ہیں جو کہ حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے، صحابی رسول کی صورت میں. جبریل امین وہ ہیں جن کا دیدار صحابہ کرام کیا کرتے تھے. جبریل امین وہ ہیں جو کہ دن میں کئی مرتبہ چکر لگایا کرتے تھے. جبریل امین وہ ہیں جو کہ پورا کا پورا قرآن مجید لے کر نازل ہوئے ہیں اور بے شمار آیات بار بار لے کر آتے رہے ہیں. تو یہ وہ جبریل امین جن سے کہ ہر وقت کا لقاء ہے، جو پورے رمضان مبارک میں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں. اور حدیث پاک بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ جبریل امین کے ساتھ میرے آقا قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. اور میرے آقا کی سخاوت اس طرح ہوا کرتی تھی کہ باد سما اور باد نسیم جو ہے، جو کہ انتہائی ٹھنڈی میٹھی ہوائیں جو ہیں، وہ بھی لوگوں کو اتنا سکون اور اتنی فرحت نہیں بخشتی ہیں جتنے کی سخاوت میرے آقا کی سخاوت سے پھیلا کرتی تھی اور ہر جگہ پر جایا کرتی تھی اور ہر شخص اس سے مستفیض اور مستنیر ہوا کرتا تھا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ جبریل امین جو پورا سال آقا پورا مہینہ میرے آقا کے بارگاہ میں حاضر رہے، قرآن پاک کا دور کریں اور قرآن پاک کا جو ہے وہ ایک سنیں اور سنائیں. ذرا غور فرمائیے، وہ جبریل امین ان کا وہ جو کہ میرے آقا کے بارگاہ میں ہر وقت حاضر باش ہیں، ان کا ذکر اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات عقل میں نہیں آتی. وہ تو ہر وقت کے حاضر باش ہیں. یہ اتنا عظیم الشان اہتمام جو کیا گیا بیان کرنے میں اور ذکر کرنے میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جبریل امین کے ساتھ ملاقات کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ دیدار پروردگار کا ذکر اس میں ہو رہا ہے. اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر رب العالمین کا دیدار ہوا ہے. یہ پورا اہتمام سے اور اس قدر زورم شور سے بیان ہونا کہ اس طرح دیکھا اور اس طرح ہوا، نہ نگاہ جھپکتی ہے نہ نگاہ ترچھی ہوتی ہے، اور قریب ہوئے اور قریب ہوتے چلے گئے، اور یہ کہ ایک دو کمانوں کی مقدار کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. یہ ذو مرہ بڑے زبردست نے جمن جلوہ گری فرمائی. یہ تمام کے تمام باتیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اور یہ آیت کریمہ اس بات پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ پروردگار نے فرمایا، پھر بس اللہ نے وہی فرمائی اپنے عبد مقدس کی طرف. یہ درمیان میں آیت کریمہ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہی میرے آقا عبد اللہ پروردگار کے ہیں، جبریل امین کے نہیں.
یہ بات جو کہی جا رہی ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس وہی فرمائی اس نے اپنے عبد مقدس کی طرف وہ جو وہی فرمائی. میرے آقا جبریل امین کے عبد نہیں ہیں، میرے آقا پروردگار کے عبد ہیں. تو یہاں پر اس آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ پروردگار کے ساتھ میرے آقا کی باتیں ہو رہی ہیں، پروردگار کا دیدار ہو رہا ہے. اور آخر میں آیت کریمہ کہ پروردگار نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ میرے حبیب نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. جبریل امین کی اگرچہ اپنی شکل و صورت جو ہے انتہائی حسین و جمیل اور آپ کے 600 پر اور حسن و جمال، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں آگے ہیں کہ اس صورت نے بھی دیدار کیا ہو. تو یہ بھی کوئی بڑی دستیاس بات نہیں ہے. یعنی دیکھیے، غور کیجئے، من آیات ربہ الکبریٰ کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے. یعنی یہاں پر باقی آیات یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ دیدار خداوندی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر دیدار جبریل کا ذکر نہیں ہو رہا. وہ تو ہر وقت آقا کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے افراد میں سے ہیں. اب میں ان آیات پر خاص انداز میں گفتگو کرتا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے. پر ان کے ایک آیت کریمہ کو لے کر اور اس پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کر کے دیتا ہوں. حالانکہ کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ایک ایک آیت پر اگر بولا جائے تو عمر بیت جائے مگر وہ اس پر کلام ختم نہ ہو. پروردگار نے فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، بڑے زبردست نے ان کو علم دیا، بڑی قوت والے نے. فاستویٰ، جبکہ انہوں نے جلوہ گری فرمائی، جب اس نے جلوہ گری فرمائی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس مقام پر البیان نے میرے مرشد نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا. فرماتے ہیں اس حال میں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے کنارے دائرہ امکان کے منتہا پر جلوہ گر تھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرے آقا جو ہیں وہ دائرہ امکان کے منتہا ہے، وہ اعلیٰ ترین مقام پر جلوہ گر تھے. کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے بات کہنا کہ وہ فنا مقام پر جلوہ گر تھا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، جہاں رک کرو گے اللہ ہی اللہ ہے. یہاں پر اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہے. اس پر مجھے واقعہ یاد آتا ہے جو کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو جسے کہ ذکر کیا گیا الابریز کے اندر. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بالکل امی تھے، جنہوں نے کسی سے کچھ بھی نہ پڑھا تھا، کسی کے سامنے زانو تلمس کو تہنا کیا تھا، اور وہ ایسی وہ احادیث کی تشریح کرنا، قرآن پاک کی آیات کو بیان کرنا اس قدر ان کے ساتھ تھا کہ عقل حیرت زدہ رہ جائے کہ وہ شخص جس نے کسی کے وقت پڑھا نہیں وہ کیسے ایسی باتیں بیان کر سکتا ہے. مگر یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور میرے آقا کی نگاہ کرم کہ میرے آقا نے بھی کسی سے نہ پڑھا اور پڑھے بغیر ساری دنیا کو پڑھا دیا. یعنی مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا، رب نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے پڑھایا، اس نے علم دیا. تو رحمان جو ہے وہ معلم ہے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے اس دنیا میں جن پر میرے آقا کی وہ تجلی پڑی اور وہ بھی کسی استاد کے محتاج نہ ہوئے. اور ہمارے اس ملک کے پاکستان میں بھی ایک سنگ ایسے گزرے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا، جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر کہا کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاکذا وہاکذا، میرے آقا نے اس طرح فرمایا، اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے. اور ان کے بے شمار کتابیں موجود ہیں. عقل حیرت میں ہے جس کو لکھنا نہ آتا ہو، جس نے کبھی کسی سے پڑھا نہ ہو، وہ اس نے یہ ساری اتنی بے شمار معرفت کا کلام کیسے کر دیا. جس نے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، وہ کیسے عربی زبان
کی حدیث جو ہے فی البدی پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان کے معانی اور ان کے مطالب کو ظاہر کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات کی تفاسیر اور تشریحات میں لگ جاتے ہیں، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے کہ میرے آقا کی مختلف جہات ہیں۔ ایک جہت میرے آقا کی امی ہونے کی ہے۔ امی ہونے کا مطلب جاہل ہونا نہیں، امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی کے پڑھے ہوئے، بغیر کسی کے پڑھائے کے ہونا، یعنی میرے آقا نے کسی سے پڑھا نہیں تھا۔ اس وہی تجلی جب بات محبوبین کی طرف اٹھی تو ان کو بھی امی اس طور پر بنا دیا کہ بغیر پڑھے ہوئے ظاہراً کسی کے سامنے کسی کو استاد بنائے بغیر وہ کچھ بیان کرنے لگے جو کچھ کے لوگوں کے عقل میں آنے والی باتیں نہیں اور اس کے لوگوں کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں، لیکن بہترین انداز میں قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کے معنی، احادیث مبارکہ کی وضاحت وہ ہوتی چلی گئی۔ بہرحال وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ اللہ قریب ہوا پس وہ اور زیادہ قریب ہوا۔ اللہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، میرے آقا کے قریب ہونے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر میرے آقا کے قریب ہونے کی بات ہو تو میرے آقا کا تو جسمی اثر بھی وہاں پر موجود ہے، گناہ سے مساوی میں پھر جہت اور جانب کا تصور پیدا ہو جائے گا، اور رب اور یعنی کہ میرے آقا کے جہت کا تصور ہوگا نا، میرے آقا ایک جہت سے آگے بڑھ رہے ہیں، لازم رب العالمین کے لیے بھی ایک جہت اور ایک جانب کا تصور پیدا ہو جائے گا، حالانکہ رب العالمین جہت اور جانب سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو یہاں پر یہی کہا جائے گا کہ وہ اللہ قریب ہوا پھر وہ اور زیادہ قریب ہوا، پھر سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ قریب ہو رہا ہے تب بھی تو جہت اور جانب کا تصور ہے، نہیں، اللہ کا قریب ہونا اس کی اپنے شان کے لائق ہے، وہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ کس طرح قریب ہوتا ہے، رب العالمین جانتا ہے کہ وہ کس طرح قریب ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں ہم اللہ سے قریب ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کہیں پر اور ہم جا رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کی معرفت ہمارے دل میں اتر رہی ہے، پروردگار کا کرم ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ ثم دنا فتدلا، پھر اللہ قریب ہوا پس اور زیادہ قریب ہوا، لیکن یہ وہ قرب نہیں جو اللہ کا ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ رب العالمین کا وہ قرب جو کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے وہ تو اس کے گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس قرب کی جو قرب میرے آقا کو رب العالمین کے ساتھ حاصل ہوا ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بس ہو گیا وہ قریب دو کمانوں کی مقدار کے مساوین، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کی لیتے ہیں۔ فکان قاب کہتے ہیں مقدار کو، فاصلے کو، مقدار کو، یعنی دو کمانوں کے برابر قریب ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمان ادھر رکھ دیں، ایک کمان ادھر رکھ دیں، ادھر اللہ ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الیاذ باللہ؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ یہ تصور نہیں ہے اس میں۔ اصل میں یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ علامہ خفاجی کو اٹھا کے دیکھیے، آپ تفسیر کبیر کو اٹھا کے دیکھیے، روح المعانی کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ وہ یہ اس کی تشریح جو کرتے ہیں وہ میں خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جب دو سردار آپس میں اظہار یکجہتی کیا کرتے تھے اور اظہار ملاپ کیا کرتے تھے اور آپس میں اظہار اتحاد کیا کرتے تھے، اس وقت پر وہ یہ محاورہ بولا جاتا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ ہر سردار اپنی کمان لے کر آ جایا کرتا تھا۔ کمان آپ جانتے ہیں اس طرح اس کی لکڑی گول ہوتی ہے اور درمیان میں تاگا ہوتا ہے، تاگے کے درمیان میں ایک چمڑا ہوتا ہے، تو ایک